بہت تیزی کے ساتھ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، تو آبادی بڑی ان کی تیزی کے ساتھ، اور ان کے پاس حکومت بھی آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہی ہوا جو دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دوسری قوموں میں جو ظلم ہوتا تھا وہ شرک پھیلتا تھا، اس قوم میں شرک نہیں پھیلا، لیکن بدعمالیاں پھیلنا شروع۔ جیسے مسلمان قوم میں بہت سے لوگوں میں شرک نہیں ہے، فخلف من بعدہم خلف، اللہ فرماتے ہیں ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے، کیا ہے، اتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کرنے لگے۔ سب سے پہلے جب دین میں کمزوری آتی ہے کسی قوم میں تو سب سے پہلے کمزوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نمازیں ضائع ہونا شروع۔ اور دین پر سب سے پہلے داخلہ بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ بولو نا، نماز۔ جو بھی توبہ کر کے دین پر آنا چاہے سب سے پہلے کہاں سے داخل ہوگا؟ وہ نماز شروع کرے گا، کیونکہ سب سے اہم نماز۔ اور جب دین سے ہٹتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز جاتی ہے؟ نماز جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل آہستہ 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 نالائق بننا شروع، وہی خواہشات کے پیچھے چکر بازیاں، سود کھانا شروع کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ مصر میں پھر ایک بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ مصر میں جتنے بھی بادشاہ تھے ان کا لقب تھا فرعون۔ جو بھی بادشاہ مصر میں آیا کرتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ فرعون کوئی مخصوص بادشاہ کا نام نہیں تھا، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ فرعون۔ اور مصر بڑی آباد جگہ تھی۔ اب بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں ہو گئی، یہ بڑے خوبصورت تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، ہوتے 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 بالآخر خواہشات۔ فرعون، پھر یہ جو فرعون ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ جب مسلط ہوا تو اب کیا ہوا کہ فرعون کو جیلسی تھی تو کس سے تھی؟ بنی اسرائیل سے، دوسری قوموں سے نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا ان کے پاس ایک دین ہے، مذہب ہے، توحید پرست ہیں، تو اب کیا ہے کہ ان کو ظلم ان پہ کرو، جیسے برما میں ہو رہا ہے۔ تو بالآخر ظلم کرتے 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 پوری قوم کو غلام بنا دیا۔ ان سے کوئی بھی اچھے کام نہیں لیے جاتے، کسی سرکاری محکمے میں ان کو، جیسے برما میں یہی ہوتا ہے، سرکاری محکمے میں ملازمت، آج بھی اب میں برما گیا ہوں، نہیں ہے وہاں پہ سرکاری محکمے میں مسلمانوں، پولیس میں ایک مسلمان نہیں ہے، فوج میں ایک مسلمان نہیں ہے، عدالت میں ایک مسلمان ہے، پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ کیا ہیں؟ خاموش۔ پاکستان میں اگر اقلیتوں کے ساتھ کسی کا ایک بال بھی کوئی توڑ دے پورا میڈیا چیختا ہے۔ ظلم تو ظلم ہے، اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں کسی عیسائی ہندو کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہاں عیسائی اور ہندو اقلیت میں ہیں جبکہ برما میں مسلمان اتنی اقلیت میں نہیں ہیں، کسی شعبے میں گھسنے نہیں دیتے ان کو، بالکل اندھیروں میں رکھا ہوا ہے۔ مگر یہ دنیا کہاں ہے بھائی؟ کوئی چیختا نہیں ہے۔ یہ جو حقوق انسانیت والے ہیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حقوق انسانیت جو بنے ہیں نا دنیا میں، دوسری قوموں کے لیے بنے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں بنے، کیونکہ مسلمان اپنا وجود منواتا ہے، ان کو پتا ہے کہ یار ان کو پیچھے رکھو۔ لیکن یاد رکھو غیر مسلموں میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ یہ سب چیزیں دیکھ کے احتجاج کرتے ہیں، اس لیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بوسنیا میں جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا بے انتہا، سرب فوجی جب ظلم کر رہے تھے تو فوجی تو ظلم کر رہے تھے، میڈیا بھی فوج کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن عوام میں بہت سے لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور بعض لوگوں نے پٹرول چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگائی ہے کہ یار یہ بدترین ظلم ہے مسلمانوں پر جو ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس لیے پوری قوم کو کبھی بھی برا نہ کہا کرو۔ تو ہندوستان میں جو ہندو ظلم کر رہے ہیں تو ان میں بعض ہندو وہ حکومت کی پالیسیوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اگر کہیں کسی ملک میں ظلم ہوتا ہے تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمارے ہاں عادت ہے غیرت اور حمیت میں سب کو لپیٹتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے نا تو سب کو نہیں لپیٹ دیا کرو، بہت سے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کا، یعنی مظلوموں کا۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے 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 نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو بالکل وہ کام ان سے لینا شروع کر دیے جو کس سے لیے جاتے ہیں؟ غلاموں سے۔ کوئی کہیں چوکیدار لگا ہوا ہے، کوئی ہوٹل میں برتن دھو رہا ہے، تھے کیا یہ پیغمبروں کی اولادیں، بادشاہ، وزیر خزانہ، شاہی محل میں رہنے والے، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ اعمال کی وجہ سے اعمال خراب ہو گئے نا۔ مسلمان کے جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ غیروں کو اس پہ مسلط کر دیتے۔ تو اب کوئی جناب فرعون کے جوتے پالش کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے؟ کپڑے دھو رہا ہے، کوئی دھوبی لگا ہوا ہے، کوئی گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بزنس ہے۔ گٹکا تو نہیں تھا اس میں، کوئی چیز ہوتی ہوگی۔ یہی ایک تصور آتا ہے کہ مصر میں یہ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہوں گے، ہے بھائی
پان کی دکانیں چلا رہے ہوں گے, گٹکے کی دکان, کوئی دھوبی بنا ہوا ہے, سارے گھٹیا گھٹیا کام اتنی اونچی قوم سے لینا شروع کر دی اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اور پھر بھی لوگ اس کو آ کے پیشگوئیاں کرتے رہتے تھے, بھائی خطرہ تمہیں کس سے ہے, انہی سے ہے. یہ جیسے مرضی ہیں, جتنے مرضی غلام ہیں, لیکن ان کے اندر کیا ہے, ایک حمیت ہے, کسی بھی وقت یہ اٹھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ بیچارے اٹھنے کے لائق تھے ہی نہیں, خام خامے آ کے ڈرانا شروع کر دیا. اٹھنا ہوتا تو یوسف علیہ السلام اٹھ جاتے نا اس وقت, وہ تو نہیں اٹھے تھے, انہوں نے تو کوئی تلوار نہیں چلائی تھی حکومت کے خلاف. تو بس ایک خام خامے ڈر, جیسے آج یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, ایجنسیاں خبر دیتی ہیں فرانس میں, یورپ میں, کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں. وہ بیچارے وہاں مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہوٹلوں میں, ٹھیک ہے نا, وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل فرعونیوں کے یہاں کر رہے ہیں. وہ ہوٹلوں میں جناب کوئی برتن دھو رہا ہے, کوئی گٹکے اسمگلنگ کر رہا ہے. اسمگلنگ بھی یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی, لیکن ان کو ڈرایا جاتا ہے. پھر داڑھی والوں کو, پگڑیوں والوں کو خرید کے ان سے بم دھماکے کروائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا سکے اور ان پر یہاں پر پابندی لگائی جا سکے. کر کچھ بھی نہیں رہا, لیکن لوگ خرید کے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں. آپ خریدنا شروع کر دو تو ہندوؤں میں بھی ایسے مل جائیں گے آپ کو بم رکھنے والے, سکھوں میں بھی مل جائیں گے. تو یہ سازشیں کس کے خلاف ہو رہی ہیں, مسلمانوں کے خلاف. حالانکہ کوئی عالم میرے علم میں ایسا معتبر عالم نہیں ہے جو ان بم دھماکوں کو جائز قرار دیتے ہوں, حلال قرار دیتے ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر یہ اسلام پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے, مسلمانوں پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں جو خریدے جا سکتے ہیں. تو بالآخر کیا نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے غلاموں والے کام, پھر ان کو غلام بنا کے رکھ لیا. پھر فرعون کو خواب آیا کہ بھائی جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا وہی چیز خواب میں آ جاتی. اسے یہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, یاد رکھو. بعض لوگ کہتے ہیں فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خادم. نجومیوں بیچاروں کے کچھ بھی پتا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اخبار جہاں میں یہ ہفتہ کیسا ہے, اور اتنے چالاک ہوتے ہیں, ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو پکی ڈھکی نہیں ہوتی. سفر متوقع رہے گا. اب بھائی یہ بتاؤ سفر ہونا ہے کہ نہیں ہو رہا, سفر متوقع چانس ہے. اب سفر کا چانس نہیں ہوا تو وہ کہیں گے ہم نے کون سا کہا تھا ہوگا, ہم نے کہا تھا چانس ہے. اور اگر ہو گیا کہیں گے یار کیا نجومی ہے بھائی. تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کو جا کے ایک تھپڑ لگاؤ, بولو آپ کو پچھلے ہفتے پتا تھا کہ ایک تھپڑ متوقع رہے گا. اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ ہفتہ آپ کا بڑا خراب گزرے گا تو پہلے سے انتظام کرتے کہ نہیں کرتے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آ گیا ہوں تھپڑ لگانے کے لیے. تو یہ پاگل ہیں, بالکل پاگل ہے, مزید ان پہ نہیں بال. تو نجومیوں نے نہیں خبر دی تھی, نجومی کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, تو صحیح قول یہ ہے کہ خواب آیا تھا اس کو. خواب کافر کا بھی بعض دفعہ سچا نکلتا ہے کہ بھائی تمہاری سلطنت میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں, غلام قوم میں, جو تمہاری حکومت کا خاتمہ. اور اتنی طاقتور حکومت تھی فرعون کی, قرآن کہہ رہا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد, اس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے. اس کی حکومت کے جیسے وہ قلعہ گاڑ دیتے ہیں نا, کہتے اب تو پکا ہو گیا بھائی, اب نہیں کوئی. ایک ہوتا ہے کیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ. تبھی جو چور ہے نا قربانی کا جانور جب چوری کرتا ہے رات کو تو گائے لے جاتا ہے, قلعہ وہیں چھوڑ دیتا, کھوٹا وہیں چھوڑ دیتا. آپ دیکھتے ہیں کھوٹا ہے گائے نہیں ہے, تو ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھائی کھوٹا کیوں نہیں لے گا, بھائی کھوٹا نکل نہیں رہا اس سے, ٹھیک ہے نا, کھوٹا نکل نہیں رہا. تو فرعون کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے, اتنا طاقتور. اور بنی اسرائیل انتہائی کمزور, اعمال کے لحاظ سے بھی کمزور, مینٹل اپروچ بھی بہت نیچے. یا تو ہوتا ہے نا کوئی مینٹل اپروچ بہت اونچی ہوتی ہے کیونکہ وہ جھاڑو پوچھا